चंद लम्हों तक गहरी महवियत से उसे उस नक्शे को देखता रहा, फिर तय करते हुए बोला, तुमने इसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया है ना? मैंने इस बात में जवाब दिया। उसने नक्शा मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, एक बार फिर इसे गौर से देख लो। मैंने नक्शे पर एक बार फिर निगाह डाली। इसकी तमाम तफसीलात और आड़ी तिरछी लकीरों और लॉकर रूम की तरफ जाती राहदारी और बाहर के गेट की फौजी पोस्ट को गौर से देखा। उसके बाद कमांडो फोक्स ने वो नक्शा मुझसे लेकर माचिस की तेली जलाई और उसे जलाकर राख करके फर्श पर पाँव से मसल दिया। वो उठा और बोला, यहाँ से निकल कर बैरक के पीछे जाओगे तो एक छोटा सा गुसल खाना मिलेगा, उसके साथ ही किचन भी है, वहाँ नाश्ता तैयार है। एक मेज़ पर तुम्हें खाकी रंग की पतलून कमीज भी मिलेगी, उसे पहन लेना, ये कपड़े वहीं रहने देना, अब जाओ। वो कुर्सी पर बैठा ही रहा। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर बरामदे में आया। ताज़ा हवा ने मेरे रगो पे को एकदम से ताज़ा कर दिया। धूप खूब निकली हुई थी। इस जगह को मिट्टी के छोटे छोटे टीलों ने घेर रखा था। पीछे छोटा सा टूटा फूटा गुसल खाना था जिसका टब पानी से भरा था। साथ ही उससे भी छोटा एक किचन था जिसका दरवाज़ा टूटकर एक तरफ को झुक गया था। गुसल खाने से फारग होकर मैं किचन में आया। यहाँ एक पुरानी कुर्सी पर गठरी रखी थी। इसे खोला, इसमें खाकी पतलून और खाकी कमीज थी। मैंने राइबों वाला लिबास उतार कर दूसरे कपड़े पहने और ये लिबास गठरी में बांध कर वहीं रख दिया। किचन के चूल्हे के पास ही केतली में चाय और खाली मग पड़ा था। एक प्लेट में डबल रोटी के 4 टुकड़े रखे थे। मैंने वहीं खड़े खड़े नाश्ता किया। वापस बैरक में आया तो कमांडो फोक्स गायब था। मेज पर एक रुक्का पड़ा था। मैंने उसे खोल कर पढ़ा तो लिखा था, अब तुम मुझे यहाँ नहीं देख सकोगे, तुम इसी बैरक में रहोगे। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में बारिश होगी। शाम को तुम्हारे साथी कमांडो यहाँ पहुँच जाएंगे। तुम्हें सिर्फ बारिश की सूरत में अटैक करना होगा। अगर बारिश ना हुई तो अटैक मुलतवी कर देना। खाना तुम्हें यहाँ मिलता रहेगा। नीचे किसी के दस्तखत नहीं थे। जाहिर है ये कमांडो फोक्स ने रुका लिखा था। मैंने रुके को फाड़कर उसके छोटे छोटे पुर्जे करके बाहर रेत में दबा दिए और बैरक के अंदर दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। ज़हन में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। मेरा असल मिशन मिस्र में मुतय्यन पाकिस्तानी सफारतकार की बेटी को यहूदियों की कैद से निकाल कर वापस मिस्र ले जाना था और ये कोई मामूली अगवा नहीं था, बल्कि इस लड़की के जरिए बहुत ऊंची सतह पर अरब मफादात को ब्लैकमेल करने की घनौनी कोशिश की जा रही थी। कभी ख्याल आता कि मैं अपने मिशन में कामयाब न हुआ तो क्या होगा। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं थी। कमांडो जब अपने वतन की खिदमत के लिए निकलता है तो वो वतन की आन जान का पहले ही सौदा कर चुका होता है। तशवीश सिर्फ इस बात की थी कि अगर मिशन नाकाम हो गया और किसी मामूली सी भूल चूक के बायस हम मार दिए गए तो अरब मफादात और आज़ादी फ़लस्तीन के काज को ज़बरदस्त और नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। मैंने अहद किया कि मिशन को हर हालत में कामयाब बनाया जाएगा। दोपहर हो गई, गर्मी बढ़ गई थी, मुझे भूख भी लगने लगी थी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मेरे खाने पीने का इंतज़ाम कहाँ से होगा। मैं बैरक के अंदर ही बैठा था। दरवाजे का पट हवा के लिए ज़रा सा खोल रखा था। मुझे बाहर किसी कदमों की चाप सुनाई दी। ये चाप बरामदे की लकड़ी के बोसीदा फर्श पर किसी के चलने से पैदा हो रही थी। मैं तेज़ी से अपनी जगह से उठा और दरवाजे के अंदर की जानिब दीवार के साथ लग कर खड़ा हो गया। मेरा हाथ पतलून की जेब में जर्मन ऑटोमेटिक पिस्तौल पर था। कदमों की चाप बरामदे में दरवाजे तक आई और फिर वापस चली गई। अजीब मुअम्मा था। मैं उछल कर बाहर बरामदे में आ गया। कैप्सूल मेरे हाथ में था। बरामदा खाली था। मुझे दरवाजे के आगे लकड़ी की प्लेट में कोई शय रुमाल में लिपटी पड़ी थी। दरवाजे के आगे लकड़ी की प्लेट में कोई शय रुमाल में लिपटी पड़ी थी। मैं भागकर बरामदे के किनारे तक गया मगर मुझे कुछ नजर न आया। जैतून की झाड़ियों पर दोपहर की धूप खामोशी से चमक रही थी। इर्द गिर्द मिट्टी के तोदे चुपचाप थे। या खुदा, क्या वो छलावा था? वापस आकर मैंने जैतून की एक शाख तोड़ी और कुछ फासले पर खड़े होकर प्लेट में रखे रुमाल को परे हटाया। नीचे से 2 रोटियां और खुश्क गोश्त का टुकड़ा बरामद हुआ। समझ गया कि कोई मेरे लिए खाना रख गया है। किचन में जाकर मैंने रोटी खाई, मिट्टी के मटके में से पानी निकाल कर पिया और वापस बैरक में आकर बैठ गया। आसमान बिल्कुल साफ था। किसी जगह भी बादल का कोई टुकड़ा नजर नहीं आ रहा था। खुदा जाने मौसमी पेशीन गोई वाले बादल कहाँ रास्ता भूल गए थे। मुझे यकीन हो गया कि आज रात बारिश नहीं होगी और मैं अपना मिशन शुरू नहीं कर सकूंगा। फिजा की गर्मी, बैरक की खामोशी और फ़लस्तीनी खालस आटे और गोश्त का कुछ ऐसा खुमार चढ़ा कि मुझे नींद आने लगी। मैं दरवाजे की कुंडी अंदर से लगाई और कैंप के काट पर गिरते ही गहरी नींद में खो गया। आंख खुली तो महसूस हुआ कि फिजा में वो तपश नहीं है बल्कि उसकी जगह कुछ ठंडक सी हो रही है।
کلائی پر وقت دیکھا، ساپیر کے 5 بج رہے تھے۔ میں کافی دیر سوتا رہا تھا۔ دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے خیر مقدم کو آگے بڑھا۔ موسمی پیش گوئی غلط نہیں تھی، آسمان پر کالی گٹائیں چھا رہی تھیں اور ٹھنڈی ہوا میں زیتون اور انجیر کے درختوں کی شاخیں آہستہ آہستہ جھوم رہی تھیں۔ برآمدے میں نکل کر گہرا سانس لیا، طبیعت بشاش ہو گئی۔ کالی گھٹاؤں کی وجہ سے دن کی روشنی کافی مدھم ہو گئی تھی۔ ابھی بوندا باندی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن اگر پیشین گوئی صحیح ہو جیسا کہ لگ رہا تھا تو پھر اسی رات مشن کو آغاز کرنا لازمی تھا۔ میں بیرک کے اندر آ گیا، دروازہ بند کر دیا اور کرسی پر بیٹھ کر اپنے ذہن میں اسرائیلی میزائل اسٹیشن کے اندرونی نقشے کی لکیروں کو پھر سے یاد کرنے لگا۔ اس گائیڈڈ ایٹمی میزائل پوسٹ کے اندر کا نقشہ مجھے اس قدر ازبر ہو گیا تھا کہ میں آنکھ بند کر کے لاکر روم تک پہنچ سکتا تھا۔ بادلوں میں ہلکی سی گرج پیدا ہوئی، میری محویت کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ میں اٹھ کر برآمدے میں آ گیا، ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ فضا میں ریت، مٹی، زیتون اور انجیر کے پتوں کی دھیمی دھیمی مہک رچی ہوئی تھی۔ یہ مشرقی وسطیٰ کی مہک تھی، ہزاروں سال پرانی درخشاں اور ان مٹ تاریخ کی مہک تھی۔ ان راستوں کی خوشبو جن پر کبھی پیغمبران کرام گزرا کرتے تھے، میرا دل اپنے عظیم دین کی عظمت سے لبریز ہو گیا۔ اس جذبے نے میرے اندر کو فولادی طاقت عطا کر دی۔ دن کی روشنی آہستہ آہستہ مانند پڑنے لگی تھی۔ گہرے بادلوں کی وجہ سے یہ روشنی تیزی سے مدھم ہو رہی تھی۔ اب مجھے شدت سے اپنے 2 ساتھی کمانڈوز کا انتظار تھا، جنہیں فوکس کمانڈو کے کہنے کے مطابق آج شام تک میرے پاس پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ہمارا خطرناک مشن بارش والی اندھیری رات میں شروع ہونا تھا اور بوندا باندی اور بادلوں کی گرج بتا رہی تھی کہ رات کو بارش ہوگی۔ اس وقت مجھے سگریٹ کی شدید طلب محسوس ہوئی۔ میری جیب میں سگریٹ کا پیکٹ نہیں تھا۔ میں نے اس کی طلب کو دبا دیا۔ کمانڈو کی اس قسم کی خواہشات دبانے کی خاص طور پر تربیت دی جاتی ہے۔ شام ہو رہی تھی کہ دور کسی جیپ کی آواز قریب آتی سنائی دی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں ہمتاً گوش ہو کر اس آواز کو سننے لگا۔ یہ جیپ کی آواز تھی۔ جیپ بڑی تیزی سے چلی آ رہی تھی، کیونکہ چند لمحوں کے بعد اس زناٹے کی آواز کے ساتھ ایک جیپ زیتون کی جھاڑیوں کے سامنے ہو کر بیرک کے عقب میں آ کر رک گئی۔ ابھی رات کا اندھیرا اتنا گہرا نہیں ہوا تھا کہ مجھے جیپ دکھائی نہ دیتی۔ یہ جیپ چاروں طرف سے بند تھی۔ جیپ کو یکدم بریکیں لگا کر روکا گیا تھا، جس کی وجہ سے جیپ ایک طرف کو ذرا سا گھوم گئی تھی۔ میں برآمدے کے جھکے ہوئے ستون کے پیچھے ہو گیا۔ جیپ کی اگلی سیٹوں کے دروازے کھلے اور اندر سے 2 انسانی سائے جیسے چھلانگے لگا کر باہر آئے۔ ان کا رخ بیرک کے دروازے کی طرف تھا۔ میں جان بوجھ کر ستون پر چڑھی ہوئی بیل کی اوٹ میں چھپ گیا۔ دونوں آدمی بیرک کے برآمدے کے قریب آ کر رک گئے۔ پھر ایک نے ہاتھ کو اٹھا کر انگوٹھے کو نیچے کرتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی ایک آدمی چھلانگ لگا کر جیب سے پستول نکالتے ہوئے دروازے کے سامنے آ گیا اور دوسرے نے وہیں فرش پر پوزیشن سنبھال لی۔ یہ فلسطینی کمانڈو ہی ہو سکتے تھے۔ جو کمانڈو کوٹری کے سامنے کھڑا تھا، اس نے حلق سے پہلے ایک عجیب آواز نکالی، پھر کوڈ ورڈ میں بولا۔ یہ کوڈ ورڈ مجھے پہلے ہی سے بتا دیا گیا تھا۔ میں نے ستون کی اوٹ سے کوڈ ورڈ کا جواب دہرایا۔ کوڈ ورڈ کا جواب سنتے ہی دونوں کمانڈو میری طرف اس طرح بڑھے کہ پستول انہوں نے جیب میں واپس رکھ لیے تھے۔ اب عربی زبان میں انہوں نے مجھے اپنا خفیہ نام بتایا اور ڈاکٹر عقاد کا بھی کوڈ نام بتا دیا۔ میں نے کمانڈو فوکس کا خفیہ نام بتایا۔ انہوں نے باری باری مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اور ہاتھ ملائے۔ یہی وہ فلسطینی کمانڈو تھے جنہیں میرے ساتھ اسرائیلی میزائل پوسٹ پر اٹیک کرنا تھا۔ بارش ابھی تک بوندا باندی کی شکل میں ہی ہو رہی تھی۔ ہم بیرک کے تنگ سے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک نے موم بتی روشن کر کے اسے میز پر رکھ دیا۔ میں نے انہیں موم بتی کی دھندلی روشنی میں دیکھا۔ دونوں نوجوان تھے، ان کے رنگ کھلتے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی مونچھیں اور جسم گھٹے ہوئے تھے۔ ہمارا کوئی نام نہیں تھا۔ وہ مجھے لیڈر کہتے اور میں ان سے ایک کوڈ نمبر 2 اور دوسرے کو نمبر 3۔ اس اعتبار سے میں ان کا لیڈر تھا۔ کمانڈو نمبر 3 نے مجھے بتایا کہ اٹیک آج رات کے پچھلے پہر کیا جائے گا، جبکہ صبح کی شفٹ والے گارڈ ڈیوٹی پر آتے ہیں۔ یہ 2 گارڈ لاکر روم کے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم نے جو حتمی تفصیلات حاصل کی ہیں، ان کے مطابق انہیں میزائل اسٹیشن کی گاڑی رات کے پچھلے پہر 3 بجے ان کے کوارٹروں سے لے کر آتی ہے۔ ہمیں اس گاڑی کو ہائی جیک کرنا ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ یہ گاڑی کہاں سے چلتی ہے اور گارڈز کے کوارٹر کس جگہ پر ہیں، جس کے جواب میں نمبر 2 نے بتایا کہ ان کے کوارٹروں کے ساتھ ساتھ ہیں، مگر ہمیں گاڑی پر نصف راستے میں حملہ کرنا ہوگا۔ جب یہ گاڑی کوارٹروں کے احاطے سے نکلنے کے بعد بڑے ٹیلے والی سڑک کا موڑ کاٹ رہی ہوگی، اس کے بعد وہ مجھے اپنی بند جیپ میں لے گئے۔ جیپ کے اندر 6 آٹومیٹک اسٹین گنیں، ان کے میگزین، 4 آٹومیٹک جرمن پستول، 12 ہینڈ گرنیڈ اور 3 عدد شکاری چاقو ایک بکس میں محفوظ پڑے تھے۔ میں نے سارے اسلحے کو چیک کیا۔
मैगजीन भरा हुआ था। मैंने पूछा कि हमें कपड़े कौन से पहनने होंगे। 3 नंबर बोला वही जो ड्यूटी पर जाते वक्त गार्ड पहनते होंगे। हम उनके कपड़े खुद पहन ले गए। उनका अंदिया मैं समझ गया। कमांडो शॉर्ट हैंड में बातें किया करते हैं, उनके इशारों को ही समझना काफ़ी होता है। गार्ड की वर्दी हम कैसे हासिल करेंगे, ये बात बिल्कुल जाहिर थी कि हमें क्या करना होगा। कमांडो जब इस किस्म के हलाकत खेज नेशनल मिशन पर होता है तो फिर उसके सामने अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी की भी कोई अहमियत नहीं होती। उसे हर हालत में अपने टारगेट तक पहुंचना होता है, ख्वाह उसके लिए उसे दुश्मन के 1000 आदमियों को ही मौत के घाट क्यों न उतारना पड़े। बादलों की गरज अब थोड़े थोड़े वक्फों के बाद उभरती थी। हम जीप की अगली सीटों पर ही बैठ गए थे। टीले, टीकरियां और उन पर कहीं कहीं खजूर और जैतून के दरख्त चुड़ैलों की तरह दिखाई दे रहे थे। जीप रेतले रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। जीप की हेडलाइट्स की बजाय छोटी बत्तियां रोशन थी। कई टीकरियों और मिट्टी के तोदों के पहलू से गुजरने के बाद हमारी जीप बूंदाबांदी वाली अंधेरी रात में एक खुली जगह पर आ गई। मेरे साथी फलस्तीनी कमांडो को तमाम रास्ते का इल्म था। मैं उनके दरमियान बैठा था। दोनों खामोश थे। उनमें से किसी ने कोई बात नहीं की थी। ये खुला मैदान सा था जिसकी एक जानिब दरख्तों के स्याह हैवले उभरे हुए थे और दूसरी तरफ बिजली के खंभों की कतार चली गई थी। इन खंभों पर ट्यूब लाइट्स रोशन थी। जीप इन खंभों की तरफ ही जा रही थी। मैदान में कोई 2-1 मील सफर करने के बाद रोशनी वाले खंभे हमारी दाईं जानब रह गए। जीप एक ढलान में उतरी तो दाईं तरफ क्वार्टरों की एक कतार नजर आई जिनके आंगनों में रोशनी हो रही थी। जीप की रफ्तार हल्की हो गई। फिर वो थोड़ी सी ऊंचाई चढ़ने के बाद एक ऐसे क्वार्टर के पीछे वीरान से अंधेरे बाग में आकर रुक गई जहां कोई बत्ती नहीं जल रही थी। नंबर 2 और नंबर 3 ने असले का बॉक्स जीप में से निकाला और क्वार्टर के अकबी गैराज के छोटे दरवाजे में से गुजरकर हम निस्बतन खुले कमरे में आ गए। यहाँ 2 पलंग साथ साथ बिछे थे। नंबर 3 ने सबसे पहले खिड़कियों के आगे भारी पर्दे खींच दिए, फिर मोमबत्ती रोशन करके फर्श पर लगा दी। मैं इस सारी कार्रवाई के दौरान खामोश तमाशाई सा बना रहा। नंबर 3 ने जबान खोली, लीडर यहाँ से हमें अपने टारगेट की तरफ बढ़ना है। मैंने ड्यूटी पर जाने वाले गार्ड के क्वार्टरों के बारे में पूछा तो नंबर 2 ने कहा वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मगर हम आधे रास्ते में एक जगह घात लगाकर बैठेंगे। मैं खामोशी से उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। हमने एक पिस्तौल, एक शिकारी चाकू और 3 हैंड ग्रेनेड अपनी जेबों में रख लिए। कमीज के अंदर स्टेन गन भी छुपा ली। इस काम से फारग होकर हमने कुछ सैंडविच भी खाए, काफी बनाकर पी। नंबर 3 ने अपनी कलाई की घड़ी उतारकर मोमबत्ती के बिल्कुल सामने रोशनी में रख दी, फिर कान खुजाते हुए अरबी में कहने लगा, लीडर हमें पूरे 2:20 पर यहाँ से अपने टारगेट नंबर 1 की तरफ निकल जाना होगा। यह टारगेट नंबर 1 वो जगह थी जहाँ हमें घात लगाकर इसराइली मिसाइल स्टेशन के गार्ड की गाड़ी के इंतजार में बैठना था। इस वक्त रात के 12 भी नहीं बजे थे। नंबर 2 किचन में गया और हमारे लिए गरम गरम तलख काफी बनाकर ले आया। कहने लगा, बाहर बारिश शुरू हो गई है। नंबर 3 ने स्याह काफी का घूंट भरते हुए कहा, इन कमबख्तों की मौसमी रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती। क्या बारिश मूसलाधार हो रही है? नंबर 2 ने बताया कि मूसलाधार बारिश नहीं हो रही, मगर बूंदाबांदी हो रही है। रात 2 बजे तक हम काफी पीते और इधर उधर की बातें करते रहे। इसी दौरान में नंबर 2 और नंबर 3 ने मुझे मिसाइल स्टेशन की अंदरूनी राहदारियों, गार्ड रूम और गेट पर चेक पोस्ट के बारे में ब्रीफिंग भी दी। हमें गार्ड की वैगन को आते देखकर क्या करना होगा, नंबर 2 कहाँ होगा, नंबर 3 की क्या पोजीशन होगी और मैं कहां से हमला करूंगा। इन सब बातों को अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लिया गया। एक तफसील तय कर ली गई। थोड़ी सी रहल सहल भी की। मैगजीन को बार बार खोल कर देखा, स्टेन गन्नों के बैरल चेक किए। जब घड़ी ने 2:19 बजाए तो नंबर 3 एकदम से उठ खड़ा हुआ। ओके, नंबर 2 ने कहा, मैगजीन चेक। हमने एक बार फिर अपनी स्टेन गनों को चेक किया। पिस्तौलों में से मैगजीन निकालकर चैम्बर्स को चेक किया। मैगजीन दोबारा भरे और क्वार्टरों से निकलकर बाहर आ गए। जीप को वहीं छोड़ दिया गया और पैदल ही बारिश में एक तरफ को चल दिए। बारिश अच्छी खासी हो रही थी। एक अजीब मौत जैसी वीरानी चारों तरफ छाई हुई थी। 2 क्वार्टरों की धीमी रोशनियां बारिश में मजीद धीमी हो गई थी। हम इन क्वार्टरों के मुखालिफ सिमत को जा रहे थे। जमीन चूंकि रेतली थी इसलिए कीचड़ बिल्कुल नहीं था और चलने में दिक्कत नहीं हो रही थी। यहाँ अंधेरा था। एक वीरान रास्ता बाईं जाने वाली टीकरियों के करीब से होकर आगे को चला जा रहा था। हम उसी रास्ते पर चल रहे थे। सड़क पर आकर कोई 2 फरलांग चले होंगे कि नंबर 3 ने हाथ के इशारे से हमें सड़क पर उतरने को कहा। सड़क की दूसरी जानिब अनारों का बाग था जिसकी बाड़ लकड़ी के खम गाड़ कर बनाई गई थी। यहाँ एक खम के पास अंगूरों की एक बेल ने छत सी डाल रखी थी। नंबर 3 ने 2 को इशारा किया। अब मैंने देखा कि उन्होंने पहले ही से यहाँ लकड़ियों का एक खंबा उखाड़ कर छुपा रखा था। यह खंबा टेलीफोन का था और उसके टूटे हुए तार लटक रहे थे।
ہم نے مل کر اس کھمبے کو سڑک کے بیچ میں اس طرح ڈال دیا کہ کوئی گاڑی بھی وہاں سے نہیں گزر سکتی تھی۔ ایک ایک بات اپنے آپ میں سمجھ آ رہی تھی، کچھ پوچھنے یا استفسار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ہمیں اپنی اپنی پوزیشن سنبھالنی تھی۔ نمبر 2 سڑک کی دوسری طرف بھاگ کر چلا گیا۔ نمبر 3 مجھ سے 10 گز دور باغ کے کھم کی اوٹ میں ہو گیا اور میں نے 6 قدم پیچھے ہٹ کر پوزیشن سنبھال لی۔ اسٹین گنیں ہمارے ہاتھوں میں تھیں، میگزین لوڈ تھے اور ہماری انگلیاں ٹرائیگر پر تھیں۔ میں نے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی، فاسفور سے چمکتی ہوئی سوئی 2:45 بجا رہی تھی۔ اچانک دور سے موٹر کے انجن کی آواز ابری۔ نمبر 3 نے ہد ہد کی آواز نکالی۔ یہی آواز نمبر 2 نے اور پھر میں نے نکالی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم نے ویگن کی آواز سن لی ہے۔ کوئی 5 منٹ کے بعد سڑک پر ہلکی سی روشنی ہوئی اور بارش کی بوندیں گرتی صاف نظر آنے لگی۔ ویگن چلی آ رہی تھی، روشنی بڑھ رہی تھی۔ سڑک کے بیچ میں پڑا ٹیلی فون کا کھمبا سڑک پر اس جگہ تھا جہاں سے سڑک تھوڑا سا بل کھا جاتی تھی، اس لیے یہ دور سے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ میں چوکس ہو گیا، نمبر 3 اور نمبر 2 بھی چوکس ہو گئے۔ اب ویگن کی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ ویگن سڑک پر چلی آ رہی تھی، پھر وہ میری آنکھوں کے سامنے ہیڈ لائٹس کی روشنیوں کو ساتھ لیے آگے گزر گئی اور اس کے پیچھے گہرا اندھیرا چھا گیا۔ میری نظریں اس کا تعاقب کر رہی تھی اور اسٹین گن کا رخ بھی ویگن کی طرف ہی تھا۔ ایک دم سے بریکیں چیخ اٹھیں اور ویگن گیلی سڑک پر گھسٹتے گھسٹتے بیچ میں پڑے کھمبے کے بالکل پاس جا کر رک گئی۔ گاڑی کے رکتے ہی میں نے سامنے ٹیکری کی طرف اسٹین گن کا ایک بریسٹ مارا اور اس کے ساتھ ہی بجلی کی تیزی سے جاڑی سے نکلا، پھر ویگن کے عقبی دروازے میں سے اچھل کر اندر گھس گیا اور سیٹوں پر بیٹھے بکھلائے ہوئے وردی پوش 2 آدمیوں کو ہینڈ اپ کرا دیا۔ اسٹین گن کی تڑاک تڑاک سے وہ بکھلا گئے تھے کیونکہ اس علاقے میں فلسطینی گوریلوں کی یلغار ہوتی ہی رہتی تھی۔ اسی دوران نمبر 2 اور نمبر 3 بھی اپنا کام کر چکے تھے۔ انہوں نے بھی ایک ایک ہوائی باڑ مارنے کے بعد ڈرائیور کو سیٹ پر ہی قابو کر لیا تھا۔ دونوں گارڈ اور ڈرائیور کے منہ میں رومال ٹھونس کر ان کی سفید وردیاں اتار لی گئی تھی۔ ان کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ کر انہیں سڑک کے کنارے والے اناروں کے باغ کے احاطے میں پھینک دیا گیا تھا۔ ویگن میں واپس آتے ہی ہم نے اسے سڑک سے اتارا، اپنے گیلے کپڑے اتار کر میزائل اسٹیشن کے گارڈ کی وردیاں زیب تن کی، پستول، گرنیڈ اور چاقو جیبوں میں چھپا کر اسٹین گن نے اپنے قریب ہی رکھ لی اور ویگن کو لے کر اصل ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کمانڈو نمبر 3 ڈرائیور کی سفید اور نیلی وردی میں ملبوس جیپ چلا رہا تھا۔ میں اور نمبر 2 گارڈ کی سفید وردی میں نیلی ٹوپیاں اوڑے ویگن کے اندر اپنی اپنی سیٹ پر آمنے سامنے خاموش بیٹھے تھے۔ نمبر 3 کمانڈو نے اپنی عقبی کھڑکی کھول رکھی تھی۔ اس کھڑکی میں سے مجھے دور میزائل اسٹیشن کی روشنیاں نظر آنے لگی تھی۔ ہم نے اسٹین گن اپنے قریب ہی رکھی ہوئی تھی۔ سائنائڈ زہر کے کیپسول اور ہینڈ گرنیڈ ہماری جیبوں میں تھے۔ پولی ایسٹر کے ماسکوں والی اسکیم ترک کر دی گئی۔ سائنائڈ زہر کے سریع الاثر کیپسول اس لیے رکھے تھے کہ اگر ہمارا مشن فیل ہو جائے تو ہم اسرائیلیوں کی قیدوں میں جان لیوا اذیتیں سہنے کی بجائے زہریلے کیپسول کھا کر خودکشی کر لیں تو بہتر ہے۔ نمبر 3 نے کھڑکی کے قریب منہ لا کر کہا، ہوشیار، گیٹ آ رہا ہے۔ نمبر 2 پہلا گارڈ تمہارا شکار ہوگا۔ میں چپ بیٹھا رہا۔ ویگن میزائل اسٹیشن کے خاردار گیٹ کے قریب گارڈ روم کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ نمبر 3 ویگن کا اصلی ڈرائیور نہیں تھا، وہ صاف پہچانا جا سکتا تھا۔ ویگن کے رکتے ہی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نمبر 3 سیٹ سے اتر کر پیچھے کی طرف چلا اور ذرا اونچی آواز میں بولا، ایک گارڈ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ گارڈ روم کا سارجنٹ ہاتھ میں ٹارچ لیے ویگن کی طرف بڑھا۔ نمبر 3 نے یہ جملہ اس لیے بولا تھا، اس نے ویگن کے قریب آ کر پوچھا، کون بیمار ہو گیا ہے؟ جیروم؟ وہ نمبر 3 کمانڈو کو اصلی ویگن ڈرائیور جیروم ہی سمجھ رہا تھا۔ نمبر 3 اس وقت ویگن کے اندر آ گیا تھا۔ میں اور میرا ساتھی نمبر 2 اندر موجود تھے۔ میں سیٹ پر لیٹ گیا تھا۔ نمبر 2 نے نائلون کی مضبوط اور باریک رسی اپنے ہاتھ میں چھپا لی تھی۔ گارڈ سارجنٹ ٹار کی روشنی ڈالتے ہوئے جوں ہی ویگن کے اندر آیا، نمبر 2 عقب سے چیتے کی طرح اس پر اچھلا اور اس کی گردن میں نائلون کی رسی ڈال کر ایک ایسا زبردست جھٹکا دیا کہ اسرائیلی سارجنٹ کی گردن لٹک گئی۔ نمبر 3 نے باہر چھلانگ لگاتے ہوئے کہا، لاش سیٹ کے نیچے ڈال دو۔ نمبر 3 نے گیٹ کھول دیا، پھر ویگن پچھلی رات کے اندھیرے میں میزائل اسٹیشن کے اندر داخل ہو گئی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ اتنی اہم ایٹمی پوسٹ پر قبضہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آگے میزائل اسٹیشن کا دوسرا گیٹ تھا۔ ہم نے اپنے اپنے پستولوں پر سائلنسر چڑھا لیے۔ یہاں ایک اسرائیلی سنتری چھوٹی شاٹ گن لیے پہرا دے رہا تھا۔ ویگن نمبر 3 نے گیٹ کے باہر کھڑی کر دی۔ یہ دروازہ کنکریٹ کے ستونوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا جو بند تھا۔ اس کے اوپر خاردار تار لگی تھی۔ اسرائیلی سنتری گیٹ کے اندر پورچ میں کھڑا تھا۔ وہ ویگن کو دیکھ کر دیوار کے ساتھ لگے مائکرو فون کے پاس گیا اور اسرائیلی زبان میں بولا،
آج کا پاسورڈ۔ اس عرصے میں نمبر 3 کمانڈو بھی گیٹ کے کھمبے کے پاس جا چکا تھا۔ اس نے ادھر والے چھوٹے مائک پر کہا زیبرا فلائٹ۔ اسرائیلی سنتری نے بٹن دبایا، گیٹ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ یہاں داخل ہونے کے لیے ہر روز وہاں پاسورڈ تبدیل کیا جاتا تھا۔ ان کمانڈو نے آج کا پاسورڈ معلوم کر رکھا تھا۔ ہماری ویگن دوسرے گیٹ میں بھی داخل ہو گئی۔ بارش کی بچھاڑ ویگن کی چھت پر گر رہی تھی۔ اب سامنے شیڈ تھا جہاں پہلے ہی سے کچھ گاڑیاں اور ویگنیں کھڑی تھی۔ نمبر 3 نے اپنی ویگن بھی ایک طرف کھڑی کر دی اور اتر کر بولا، لیڈر تم جانتے ہو کہ سامنے والا دروازہ لاکر روم والی راہداری کو جاتا ہے، وہاں ہر قدم پر پہرا ہے، میں دوسری راہداری سے اٹیک کروں گا۔ نمبر 2 تم میرے پیچھے رہ کر مجھے پروٹیکٹ کرو گے۔ اسٹین گن نے ہم نے قمیض کے اندر کر کے پتلون میں اڈس لی تھی۔ سائلنسر والے پستول ہمارے ہاتھوں میں تھے۔ نمبر 3 بجلی کی طرح ایک طرف کو ہو گیا۔ نمبر 2 بھی اس کے پیچھے نکل کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میرے سامنے مزائل اسٹیشن کی 2 منزلہ عمارت کھڑی تھی جس میں کہیں کہیں دھیمی روشنی ہو رہی تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بے زبان اور سیدھی سادی عمارت کے اندر تہہ خانے میں 4 ایسے ہلاکت خیز ایٹمی میزائل نصب ہیں جو دنیا کی 1/4 آبادی کو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ بارش اسی طرح ہو رہی تھی۔ نقشے کے مطابق مجھے معلوم تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ نمبر 2 اور نمبر 3 کے جاتے ہی میں پارکنگ شیڈ سے نکل کر بارش میں تیز تیز چلتا عمارت کے ڈیوٹی روم کی طرف بڑھا۔ ڈیوٹی روم سے ایک بھاری بھرکم اسرائیلی افیسر باہر نکلا اور عبرانی زبان میں اس نے سوال کیا کہ میرا ساتھی یعنی دوسرا گارڈ کہاں ہے؟ میری چلاک نظروں نے چاروں طرف دیکھ لیا تھا کہ آس پاس کوئی نہیں ہے، مگر میں اس اسرائیلی افیسر کو ڈیوٹی روم کے اندر لے جانا چاہتا تھا۔ یہ خطرہ موجود تھا وہ مجھے پہچان لے گا کہ میں اصل گارڈ نہیں ہوں۔ ڈیوٹی روم کے باہر ایک دھیما سا بلب روشن تھا۔ میں نے پستول جیب میں رکھ لیا تھا، اپنی ٹوپی سے بارش کا پانی جھاڑتا اور یہ کہتا ہوا میرا ساتھی بیمار ہو گیا ہے ڈیوٹی روم میں گھس گیا۔ افیسر میرے پیچھے آیا، تم ادھر کہاں جا رہے ہو؟ اپنا کوئی آئی ڈی کارڈ دکھاؤ۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ آئی ڈی یعنی شناختی کارڈ دکھائے بغیر کوئی بھی آفیسر اس عمارت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈیوٹی روم میں روشنی تھی۔ اندر آتے ہی اسرائیلی آفیسر نے اپنے سامنے ایک اجنبی کو دیکھا تو الارم کے بٹن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عین اسی لمحے میرے سائلنسر والے پستول میں سے ٹھک کی آواز بلند ہوئی اور سیسے کی گولی بھاری بھرکم اسرائیلی کے دل میں پیوست ہو گئی۔ وہ منہ کے بل آگے کو گرا۔ میں چھلانگ لگا کر ڈیوٹی روم سے باہر نکل آیا، دیوار کے بٹن کو دبایا۔ سامنے لوہے کی سلاخوں والا دروازہ ایک طرف کو کھسک گیا۔ اب میری منزل لاکر روم کے باہر پہرے پر متعین وہ سنتری تھا جو لاکر روم میں میزائلوں کے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے آدمی پر نظر جمائے رکھتا ہے۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا راہداری میں سے گزر گیا۔ ایک طرف 2 سنتری اچانک نکل کر میرے سامنے آ گئے۔ میں نے مسکرا کر انہیں عبرانی زبان میں صبح بخیر کہا اور ایسے نکل گیا جیسے مجھے ڈیوٹی جانے کی جلدی ہو۔